فحش فلموں کی ابتدا کیسے اور کس لیے ہوئی؟ ناظرین، تاریخ بتاتی ہے کہ فورنوگرافی کو سب سے پہلے سلطان ایوبی کے دور میں مسلمانوں کے خلاف بطور ہتھیار صلیبی بادشاہوں نے استعمال کیا۔ کہانی کچھ ایسی ہے کہ صلیبی فوجی مسلمانوں کے ہاتھوں سے ہر میدان میں شکست سے دوچار تھی۔ اسلامی فوجی متحدہ صلیبی فوجوں پر ہر محاذ و ہر میدان میں طاقتور پڑتی تھی، لیکن مزہ تب آیا جب بحر اقیانوس کے ساحل پہ 1.5 لاکھ مسلمان افواج نے 15 لاکھ صلیبی فوجوں کو راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ اس موقع پر متحدہ صلیبی فوج کا بادشاہ رونالڈو زارو قطار رونے لگا۔ اس نے فوراً ایک اجلاس کا انعقاد کا حکم دیا، جس کا مقصد مسلم اور صلیبی افواج کی خوبیوں اور خامیوں کا موازنہ کرنا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمان افواج ساری رات سجدوں میں پڑے رہتے ہیں اور صبح میدان جنگ میں دشمن کو اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ للکارتے ہیں۔ ان کے اندر ایک الگ دنیا آباد ہے جسے وہ ایمان کہتے ہیں۔ یہی ایمان ہی انہیں دنیا کے ہر خوف و ڈر اور لذت پرستی سے بہت اوپر انہیں ایک بہترین جنگجو بناتا ہے، جبکہ صلیبی فوجیں رات بھر زنا کی محفلوں میں مشغول رہتے ہیں۔ لہٰذا دنیا کو چھوڑ کر ایک نئے جہاں کا خوف انہیں شکست سے دوچار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ دوران جنگ جب مسلمان سپاہیوں کی آنکھوں سے جو وحشت ٹپکتی ہے وہ صلیبی فوجوں پر خوف طاری کر دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے نعرہ تکبیر کی پلک شگاف نعرے اور مسلمان افواج کا اپنی اپنی جگہ پر فولاد کی طرح بن جانا بھی صلیبیوں کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ لیکن اس میٹنگ میں صلیبی افواج کا ہرمن نامی ایک انٹیلیجنس کا افسر بھی موجود تھا، جس نے صلیبیوں کی تاریخ میں مسلمانوں کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا۔ یہ نہایت ہی شاطر و چالاک اور ذہین تھا۔ اس نے مسلمان اور صلیبی افواج کی نفسیات پہ بات کرتے ہوئے واضح کیا کہ میری 60 سالہ تجربہ ہے کہ ایک عیاشی پسند وجود کبھی بھی زندگی کے میدان میں بہترین سپاہی نہیں بن سکتا، اور خاص کر وہ لوگ جو سیکس میں زیادہ دلچسپی لیتی ہو، کیونکہ ان کی جسمانی و روحانی طاقتیں ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ جیسا کہ میں بات کروں تو مسلمان افواج میں زیادہ تر سپاہی سیکس کی لذت سے ناشنا ہے، اور ان میں سے جو شادی شدہ بھی ہے وہ بھی کسی حد تک اس چیز کو آزماتے ہیں۔ تصور کی رعنایا اور خوبصورت نظارے ہمیشہ ان کی پہنچ سے دور ہے۔ انہیں مذہب کے آگے اور پیچھے کچھ نہیں دکھائی دیتا۔ لہٰذا ہم اگر ان میں جنسی بھوک کو پیدا کر دیں تو ان کی سوچ اور نظریات کو کمزور کیا جا سکتا ہے۔ اس مشن کی کامیابی کی ایک مثال وہ مسلمان بادشاہ اور وزراء بھی ہے جو شروع میں سلطان ایوبی کے ساتھ تھے، لیکن ہماری خوبصورت لڑکیوں نے جب سے انہیں اپنی حسین اداؤں کا اسیر کیا تب سے وہ خدا و رسول کو جانتے ہی نہیں ہے۔ انہیں سلطان ایوبی اپنا سب سے بڑا دشمن نظر آتا ہے۔ ان مسلمان وظیفہ خوروں میں سے وہ جرنیل بھی شامل ہے جن کی حکمت عملیہ اور بہادریہ میدانوں کے نقشے بدل ڈالا کرتی تھی۔ آج وہ صلیبیوں سے نگاہیں جھکا کر بات کرتے ہیں، کیونکہ ہم ان کے اندر عورت اور جنسیات کی روح داخل کر چکے ہیں۔ اگر یہی ہر بافوری مسلمان فوج پر آزمایا جائے تو یقیناً ہم کامیاب ہوں گے، کیونکہ مسلمان نوجوانوں کے لیے یہ ایک بالکل نئی چیز ہوگی اور وہ اس کے لیے جنونی ہو سکتے ہیں۔ ہرمن کی اس خیال پر رونالڈ نے نقطہ اٹھایا۔ اس نے کہا، ہم متعدد بار نہایت خوبصورت لڑکیاں مسلمان فوج میں داخل کر چکے ہیں۔ اس کام میں ہمیں شدید تخریب کاری کرنا بھی پڑی ہے، لیکن مسلمان فوج ان حسین لڑکیوں کی طرف دیکھنے کا تکلف ہی نہیں کرتی، اور متعدد لڑکیاں مسلمان فوج کا کردار دیکھ کر صلیبی حمایت چھوڑ چکی ہے۔ لہٰذا تمہارا یہ منصوبہ ناکام ہے۔ ہرمن نے فوری جواز پیش کرتے ہوئے کہا، حضور، جب تک آپ کے اندر کسی چیز کا تصور موجود نہ ہو اس کا ہونا نہ ہونا بے معنی ہوتا ہے۔ ہمیں مسلم فوج میں جنسی دنیا کا تصور پیدا کرنا ہے، ایسا تصور جو ان کی سوچ کی راہداریوں میں برہنہ عورتوں کو حسین اداؤں کے ساتھ گردش کرتا دکھائی دے۔ اس کے بعد وہ خود ہماری ثقافت کے حوالے کر دیں گے، کیونکہ یہ ہماری ایجاد ہوگی۔ یہی واحد طریقہ ہے جس سے ہم مسلمان کو شکست دے سکتے ہیں۔ رونالڈ ہرمن کی اس بات پر بہت سنجیدہ ہو گیا اور سرگوشی برے لہجے میں بولا، آخر تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ ہرمن نے نہایت شاطرانہ انداز میں تاریخ کا سب سے بیاناک منصوبہ رونالڈ کے سامنے پیش کر دیا۔ دنیا کے سامنے یہ منصوبہ آرٹ فورنوگرافی کے نام سے سامنے آیا۔ اس منصوبے کی 1 سال بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو اطلاع ملی کہ فوج کے کچھ نوجوان رات کو غائب پائے جاتے ہیں۔ نوجوانوں میں اکثر جنسی گفتگو بھی سنی گئی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس چیز کو اتنا سنجیدگی سے لیا کہ خود بیس بدل کر ان نوجوانوں کا پیچھا کیا۔ یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ سلطان ایوبی بذات خود بیس بدل اور آواز بدلنے کے ماہر تھے۔ تاریخ میں متعدد بار ان کی ایک دوسری شخصیت کے روپ میں دشمن کے ساتھ ملاقات کی روایات موجود ہے۔ یہاں تک کہ ایک جنگ میں شکست کے بعد صلیبی اعلیٰ افسران کو سلطان کے سامنے پیش کیا گیا۔
سلطان نے ایک افسر سے پوچھا، رات جس شخص سے تم نے کہا تھا میں ایوبی کو اس کی سانس کی مہک سے پہچان سکتا ہوں، بتاؤ کون تھا؟ وہ صلیبی افسر بولا، حضور ایک عربی تاجر تھا جس کی غلط بیانی نے ہمیں آپ کے سامنے لا کھڑا کیا۔ سلطان ایوبی نے مسکراتے ہوئے کہا، او میں خود تھا۔ وہ حیرت زدہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو تکتا رہ گیا۔ دوستوں، فوج کے کچھ نوجوانوں کی پراسرار حرکتوں پر سلطان ایوبی نے خود ان کے پیچھے گئے تو معلوم ہوا فوجی قیام گاہ سے کچھ فاصلے پر ایک قافلہ رکا ہے جو بظاہر مسلمان ہے، لیکن ان کے پاس فحش تصاویر کے کچھ نمونے موجود ہے۔ جب سلطان نے وہ تصاویر دیکھے تو دنگ رہ گئے۔ ان میں ایسی منظر کشی کی گئی تھی کہ کوئی بھی نوجوان سیکس کے لیے جنونی ہو سکتا تھا۔ اس دوران سلطان صلاح الدین ایوبی کو دمشق اور مصر کے دیگر شہروں سے اطلاعات ملی کہ شہر میں فحش تصاویر کے قباخانے کھل گئے ہیں جہاں جنسی اشتعال انگیز تصاویر دکھائی جاتی ہے۔ نوجوانوں کو جنسیات کی باقاعدہ تعلیم دی جاتی ہے۔ ساتھ یہ بھی لکھا تھا کہ مسلمان نوجوان بڑی تیزی سے برائی کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراً اپنی جنگی پیش قدمی روکی اور فورنوگرافی کے اس ناصور کے خلاف محاذ کھولا۔ اس حوالے سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک تاریخی تقریر میں کہا تھا، ہر قوم کی طاقت اس کا اچھا یا برا کردار ہوا کرتا ہے۔ دشمن ہماری اصل طاقت کا اندازہ لگا چکا ہے، اب وہ سامنے کی جنگ کبھی نہیں کرے گا۔ اس لیے دشمن اب ہمارے قومی کردار پر حملہ آور ہوا ہے، کیونکہ ضروری نہیں جنگ میدانوں میں ہو، جنگ سوچ اور رویوں کی بھی ہوتی ہے۔ جو قوم اس پر غالب آ جاتی ہے وہ پتیاب ہوتی ہے۔ ناظرین، صلیبی انٹیلیجنس آفیسر ہرمن ایک نہایت ذہین اور شاطر انسان تھا۔ اگر آپ پوری صلیبی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ شخص پوری تاریخ میں چھایا ہوا نظر آئے گا۔ صلیبی جب ہمت ہار چکے تھے تو اس شخص نے ان میں جان ڈال دی۔ ان سے ایسی فحش تصاویر بنائی گئی کہ دیکھ کر نظریں ہٹانا مشکل ہو جاتا تھا۔ وہ سیکس جس پر لوگ ایک حد تک توجہ دیتے تھے پھر اسے بے حد سوچنے لگے۔ صلیبی بادشاہوں نے جب اپنی اس منصوبے کو 100% کامیاب ہوتے دیکھا تو اپنی کتابوں میں اس کا تذکرہ بڑی شان سے کیا۔ اگرچہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس زہر کو ماننے کی پوری کوشش کی، لیکن اس مسئلے کا پوری طرح ادراک نہ ہو سکا، کیونکہ اس زہر کے اثر کو دیکھتے ہوئے حسن بن صباح کے فرقے نے اسے بطور ہتھیار اپنایا۔ صلیبیوں سے اس آرٹ گرافی کی نئی جدتوں پر مانگ کی۔ یوں حسن بن صباح کی پہاڑوں میں بنائی ہوئی پراسرار جنت میں ایک اور ہتھیار کا اضافہ ہوا، اور اسی دوران سلطان بیت المقدس کی فتح کے بعد چل بسے۔ صلیبی اپنا دم خم کو چکی تھے، لیکن ان کا تیار کردہ زہر فورنوگرافی مسلسل فحاشی کی جراثیم پھیلاتا رہا۔ یوں صدیاں بیت گئی، زمانے کے رنگ بدل گئے اور کئی ثقافتیں آئے اور مٹ گئے۔ آخر 18ویں صدی کا سورج طلوع ہوا۔ یہ وہ صدی ہے جب سائنس کے علم میں انقلاب کی فضا پیدا ہونا شروع ہوئی تھی، نئی جدتیں اور نئی منزلیں روشن ہو رہی تھی۔ 18ویں صدی کی شروع میں فورنوگرافی پر ایک بار پھر نئے انداز میں کام شروع ہوا۔ اس بار فورنوگرافی کے لیے لکڑی کا استعمال ہوا۔ اس کے علاوہ درختوں کو بھی کاٹ چاند کر جنسی وضو کی طرح بنایا گیا۔ فرانس میں ہوئے اس تماشے پر لوگوں کا ہجوم لگ گیا۔ لوگ بے پناہ دلچسپی سے لکڑی کی بنی جنسی سامان اور درختوں پر ہوئی زیادتی دیکھنے جوک در جوک آ رہے تھے۔ اس فورنوگرافی پر لوگوں میں جنسی آزاد خیالی پیدا ہوئی، لہٰذا لوگوں کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے امریکہ، فرانس اور لندن میں ویٹ فورنوگرافی کے چھوٹے چھوٹے فورن ہاؤس کھل گئے، جو ایک چھوٹا سا جنگل ہوتا تھا جس میں فورنوگرافی کے پن پارے درختوں پر عیاں ہوتے تھے۔ 1839 میں کیمرہ ایجاد ہوا۔ اس ایجاد نے جہاں سائنس کی دنیا میں ایک بہت بڑا جادو کیا، وہی یہ بہت جلد فورنوگرافی کا اہم ہتھیار بن گیا۔ 1855 میں پہلی بار اسے فورنوگرافی کے لیے استعمال کیا گیا، لیکن اس فورنوگرافی میں مسئلہ یہ تھا کہ کیمرہ تصویر کی صرف ایک کاپی بناتا تھا۔ اس تصویر کو بہت زیادہ شیئر نہیں کیا جا سکتا تھا، اس لیے فورنوگرافی کا جین مشکل کا شکار ہو گیا۔ لیکن یہ مسئلہ اس وقت مسئلہ نہ رہا جب 1863 میں پرنٹر ایجاد ہوا۔ اس ایجاد کے ساتھ ہی سیکس تصاویر سے بھرپور پلے کارڈز اور جنسی خاکے لوگوں کے ہاتھوں میں آ چکے تھے۔ 1871 میں جنسی تصاویر بلیک اینڈ وائٹ رزلٹ میں پوری شدت کے ساتھ مارکیٹ میں آ چکی تھی۔ ان مارکیٹوں میں فرانس کی مارکیٹ سب سے آگے رہی۔ دوستو، 1876 ویڈیو کیمرہ ٹیکنالوجی منظر عام پر آئی۔ اس ٹیکنالوجی میں ویڈیو کیمرہ 1 منٹ میں 60 تصاویر کو کیپچر کرتا تھا۔ پھر ان تصاویر کو چرخہ نما مشین پر ایک بڑے رول بنڈل کی صورت چڑھایا جاتا، پھر اس چرخے کو ہاتھ سے چلایا جاتا۔ اس سے تصویر اس تیزی سے گھومتی تھی مانو ایسا لگتا جیسے ویڈیو پلے ہو رہی ہو۔ اسی طریقے عمل کو آگے چل کر ٹی وی ٹیکنالوجی میں استعمال کیا گیا۔ آج جو ہم حرکت کرتے اور زندہ محسوس ہوتی ویڈیوز دیکھتے ہیں، دراصل یہ ہزاروں تصاویر کا مجموعہ ہوتی ہے جو اس تیزی اور صفائی سے پلے ہوتی ہے کہ ہمیں تصویر حرکت کرتی نظر آتی ہے۔ ویڈیو ٹیکنالوجی کے وجود میں آتے ہی یورپی ممالک میں فلم ساز انڈسٹری کا ابتدائی ڈھانچہ بننا شروع ہوا۔
اس کے ساتھ ہی تاریخ میں پہلی بار باقاعدہ پورن انڈسٹری کا آغاز ہوا۔ پہلی پورن فلم 1895 میں ریلیز ہوئی۔ اسے لومیئر برادر انڈسٹری نے پہلی بار عوامی نمائش کے لیے فرانس میں پیش کیا۔ اس کے ڈائریکٹر مسٹر البرٹ کرشنر تھے، جس میں ایک عورت کو برہنہ انداز میں ہوش ربا ادائی دکھاتے ہوئے پیش کیا گیا۔ یہ فلم نہایت منافع بخش ریکارڈ کے ساتھ مقبول ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی سیکس کی خواہش ضرورت سے بڑھ کر جنون میں بدل گئی۔ یورپ کی گلی کوچوں میں لوگ بےہودہ مذاق اور چھیڑخوانی کرنے لگے۔ پھر یہی چیز آگے چل کر یورپی ثقافت کا حصہ بن گئی۔ 19ویں صدی کے آغاز میں کیمرہ ٹیکنالوجی میں مزید بہتری آئی۔ منظر پہلے سے زیادہ صاف اور معیاری ریکارڈ ہونے لگی۔ اس کے ساتھ ہی فرانس اور دیگر یورپی ممالک نے سرکاری سطح پر فورن تھیٹر کھول دیے، جہاں فورن اداکاروں کے پیداوار کا سلسلہ شروع ہوا۔ 1920 تک یورپی تہذیب پورنوگرافی کی زہر میں ڈوب چکی تھی۔ عوام سرعام سڑکوں کو بیڈ روم بنائے اپنا شوق پورا کرنے لگی۔ ساحل سمندر عیاشی کے اڈے بن گئے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی ذمہ داریوں سے بھاگنے لگے۔ 1970 میں پورنوگرافی کا زہر برصغیر میں داخل کرنے کی کوشش کی گئی۔ پہل یہ صرف تصاویر پر مشتمل تھا۔ اسی ویڈیو دکھانے کے لیے یورپی کمپنیز نے پاکستان و بھارت میں پورن سنیما کی اجازت چاہی۔ اس کے جواب میں صرف انکار ہی نہیں کیا گیا بلکہ پورنوگرافی کو باقاعدہ ایک جرم قرار دیا گیا۔ لیکن آہستہ آہستہ بہت سے اور طریقوں سے یہ ہتھیار ہمارے خلاف پھر سے استعمال ہونے لگی۔ کب، کیسے اور کس طرح اسے پھر روشنی ڈالیں گے؟ اب ہمارے اور آپ کے لیے سوچنے کا وقت ہے کہ جس چیز کی شروعات ہی ہمارے اور آپ کی تباہی کے لیے ہوئی ہو تو اس کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھائے؟ جس کی شروعات ہی اسلام اور اسلامی تشخص کی بربادی کے لیے کی گئی ہو تو اس کے خلاف آواز کیوں نہ اٹھائی جائے؟ جس چیز کی شروعات ہی ہمیں ہر میدان میں کمزور کرنے کے لیے کی گئی ہو تو اس کے خلاف آواز کیوں نہ اٹھائی جائے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ ذہنی اور روحانی طور پر ایک کمزور جسم کبھی غزوہ ہند لڑنے کا حل نہیں ہو سکتا۔ آئے مل کر جتنا ہو سکے اس کے خلاف آواز اٹھائے، کیونکہ یہ ہمارا اور صرف آپ کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے ملک و قوم کا مسئلہ ہے۔